اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیات 8ویں کلاس کی اس کا چوتھا باب جو ہے اس میں سے دوسرا حصہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تمام طلباء ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو ساری سبق کی ریڈنگ بھی مل جائے اور ساتھ میں اس کے مشقی سوالات بھی میں انشاءاللہ حل کرواؤں گا، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ لہذا ویڈیو کو سکپ کر کے درمیان میں جانا نہیں، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا تاکہ آپ کو مکمل سبق کی ریڈنگ ملے اور سوالات کے حل بھی ملے۔ نشان بھی انشاءاللہ میں لگوا دوں گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر کا مطلب ہے حکم دینا، بالمعروف نیکی کا، و نہی اور نہی کا مطلب ہے روکنا، عن المنکر بری چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے لیے کرنے کا حکم دینا، اور نہی کے معنی ہے کسی بات سے روکنا۔ معروف کے معنی ہے جانا پہچانا، ٹھیک ہے جی، جانا پہچانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اصل میں جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے جی نیکی، ٹھیک ہے۔ جانا پہچانا جسے آپ جانتے ہوں، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے نیک کام، ٹھیک ہے جی، جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہے۔ اس کے برعکس منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسانی فطرتی طور پر اسے اچھا نہ سمجھے، ٹھیک ہے جی۔ اب عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت و رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائی سے۔ دوسری جگہ پہ یہی بات ان الفاظ میں دہرائی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا۔ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اگر یہ کام کریں گے تو امت کی فضیلت ہے، وگرنہ پھر اس فضیلت کے مرتبے سے امت نیچے گر جائے گی اگر یہ کام نہ کرے گی۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے افراد ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین ان مکناہم، وہ لوگ اگر میں انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دوں، ٹھیک ہے، ان مکناہم فی الارض، زمین میں انہیں میں جگہ عطا کر دوں، اقتدار عطا کر دوں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ عطا کریں گے، وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اسی طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برسر اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے اور بے حیائی اور برائی کو مٹائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی تدبیریں اور نفس کی ترغیبات انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا کام بھی اسی طرح مسلسل ہوتا رہے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اسی لیے ذکر یا ذکرہ یا یاد دہانی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اسلامی حکومت کے ذریعہ ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کریں اور بدی اور بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہے تو زور بازو سے روک دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہو تو وہ اسے دل میں برا سمجھے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی اگر یہ بھی نہ ہو کہ دل میں بھی برا نہ سمجھے تو پھر ایمان سے بندہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلامی دینے کا پابند ہے۔ اگر
اب اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ تیرا یہ مسلمان بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا اور اس پر تیری طرف سے یہ فرض عائد تھا وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لیکن اس نے مجھے کبھی نیکی کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت نہیں دی اور برائی سے روکا نہیں ہے، اس لیے میری گمراہی اور برائی کا اصل ذمہ دار یہ ہے اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ تو اس بات کا جواب ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ امر بالمعروف کی شرائط۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے وہیں اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند باتیں درج کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس بات کے تو پابند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور کفر کی برائی پوری طرح وضاحت اور دلالت سے سمجھا دیں، لیکن اسے قبول اسلام پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیاری آزادانہ مرضی اور انتخاب پر منحصر ہے، اور آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت و عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دیں۔ جہاں چنانچہ حضرت موسیٰ و ہارون کو حکم ہوا تھا دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا۔ اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکڑ پن سے کام لیا تو فائدے کی بجائے نقصان کا امکان ہے۔ اچھا، اور پھر وعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ سورہ النساء آیت نمبر 63 میں۔ اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی کرنا، ٹھیک ہے، چاہنا۔ اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلے میں لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں، خود بھی ان کا علم حاصل کریں اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات و ہدایات پہنچاتے رہیں۔ اگر کوئی شخص برا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیز و اقارب بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک سبق مکمل ہو گیا۔ مشق کی طرف چلتے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس سوال کا سادہ جواب ہے کہ امر بالمعروف سے مراد نیکی کا حکم دینا، و نہی عن المنکر اور نہی عن المنکر سے مراد ہے برائی سے منع کرنا۔ امر کا مطلب ہے کسی چیز کا حکم دینا، بالمعروف کا مطلب ہے جانی پہچانی چیز، اور اسلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض کی گئی ہے؟ اس کا جواب آپ کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید میں آپ کو لکھواتا ہوں، خود لکھ لیں۔ ٹھیک ہے نا، کتاب سے کوئی نشان لگانا کوئی اتنا لازم نہیں ہے، آپ کو سوال آنا چاہیے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اس لیے اس امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان پر فرض کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب نبی کا جو کام ہے وہ امت کرے گی قیامت تک کے لیے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت و رہنمائی اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے آپ اس کو یاد کرنا، اور یہاں تک اس کا جو یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت بھی ساتھ آپ نے کر لینی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں آیتیں اور یہ جو پہلے پیرے سے یہاں سے شروع ہو گیا، آپ نے اس سوال کا جواب آپ نے یاد کرنا ہے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ ادھر تک میں نشان لگا دیتا ہوں، ادھر تک، یہ پہلے والا سارا ختم کرتے ہیں ادھر تک۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ چلتے ہیں جلدی سے دوسرے سوال کی جانب۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا،
امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا چیز ہے؟ تفصیل سے بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ جو چلتے ہیں سبق کی جانب، تفصیل سے وہاں سے ہمیں ملے گا۔ لیں جی پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے اس کو لینا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک۔ ویسے تو یہ سارا اگر تفصیلی جواب دیا جائے تو یہ سارا لمبا چوڑا پیرا بن جائے گا، آپ نے اس پیرے کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا، لیکن آپ اگر یہاں تک بھی اس کا جواب کر لیں گے نا، یہاں تک تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہاں تک، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلے والا ختم کرتے ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے یہاں سے آپ شروع کریں گے ہماری امت کی فضیلت، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کریں گے ادھر سے اور نیچے چلتے جائیں گے اور یہاں تک یہ پیرا اچھے طریقے سے یاد کر لیں، کوتاہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے، وضاحت کریں۔ تو اس سوال کا جواب اسی سوال کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ سوال یاد کر لیں گے نا پورا، یہاں تک یہ پیرا یاد کریں گے تو اس کے اندر یہ سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ الذین ان مکناہم، ٹھیک ہے۔ اسلام کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم، اس کو آپ نے ادھر سے یاد کرنا ہے، ادھر سے یہاں سے چلتے جانا ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ آپ کر لیں، انشاءاللہ سوال آپ کا ہو جائے گا، ایک آیت کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایات فرمائی ہیں اسے وعدے کریں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ برائی کو دیکھے پہلے تو اس کو اپنے ہاتھ سے یعنی کہ زور بازو سے روکنا چاہیے، اگر وہ زور بازو سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر اس کو دل میں برا جاننا چاہیے۔ یہاں سے آپ اس کا نشان لگا لیں، ٹھیک ہے، ادھر سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے اس سوال کا جواب آپ نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے جی، دیکھتے ہیں جلدی سے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط بھی ادھر رکھی گئی ہیں، وہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں جی پیارے بچوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط یہ ہائیڈنگ ہی دی ہوئی ہے، آپ نے ادھر سے اس کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے شروع کرنا ہے آپ نے اور نیچے چلتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آپ نے چلتے جانا ہے، کہاں تک؟ یہ آپ نے ادھر تک، ٹھیک ہے جی، نیچے سے ادھر تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ادھر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ جائے گا آپ کا پورا پیرا، ٹھیک ہے، پورا پیرا اس کے اندر شامل ہو جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آخری سوال تھا، اس کے بعد یہ خالی جگہ آ گئی ہے، خالی جگہ پر کریں۔ امر کے معنی ہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، ٹھیک ہے۔ نہی کے معنی ہے کسی کام سے منع کرنا۔ معروف وہ ہے جس سے آپ کی موافقت ہو، ٹھیک ہے، موافقت ہو، جس سے آپ واقف ہوں اور اس سے اجنبیت محسوس نہ ہو، واقف ہوں، ٹھیک ہے۔ منکر وہ ہے جو انسانی فطرت سے موافقت نہ رکھتا ہو، انسانی فطرت سے موافقت نہ رکھتا ہو، یہاں پہ لفظ آگا موافقت، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا، کیا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے، درست جواب لکھیں۔ اچھا جی، تم میں سب سے بہتر بندے سب سے بہتر ہے امت ہو، تم سب سے بہتر بندے ہو، امت ہو، انسان ہو، مرد ہو، امت ہو، ٹھیک ہے، تم سب سے بہتر امت ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلا سوال کون سا ہے؟ دین کے بارے میں اجازت نہیں، دین کے بارے میں اجازت نہیں، کس کی اجازت نہیں؟ جی جبر کی اجازت نہیں، کس کی اجازت نہیں؟ جبر کی، زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ آگے چلتے ہیں، دل میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا کیا جی؟ جذبہ، کیا؟ جذبہ، دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیا؟ نیکی کی طرف بلانے کا قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، ذکرہ، یہ لفظ، ٹھیک ہے، ذکرہ، ذکرہ۔ آگے چلتے ہیں جی، نصیحت، اگلا ہے جی، نصیحت اس طرح کی جائے کہ مخاطب کے دل میں، مخاطب کے اتر جائے، کس میں؟ دل میں، کس میں؟ دل میں، ٹھیک ہے جی، مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے سوال حل ہو گئے ہیں اور سارا سبق مکمل ہو گیا، لہذا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔